السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں مرینا ولاک میں خطے کی بدلتی صورتحال کی بجائے آج ہم بات کریں کہ گلگت بلتستان کی الیکشن کے حوالے سے جو کہ آج 7 جون کو، اور ابھی تو میں رات کو ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، ابھی تو بڑی اچھی خوشخبریاں آ رہی پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ لیکن ان خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خوشخبریاں ہیں اس حوالے سے۔ آزاد کشمیر میں بڑی ہی عجیب و غریب سے صورتحال ہے جو کہ پاکستان کے لیے بھی انتہائی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ نے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل نہ کیا، اور خاص طور پہ عوامی جو ہے ایکشن کمیٹی انہوں نے بھی۔ لیکن ہم دیکھیں کہ جو آزاد کشمیر میں ہنگامے ہیں، کیا اس کی وجہ وہ 12 مہاجر سیٹیں ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور قصہ ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے، اگر یہ جو ہے بی بی سی کی رپورٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کہ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کی پولیس نے جو جانے سے انکار کیا آزاد کشمیر میں، اب تو خیر فوج بھی آ گئی ہے رینجرز کے بعد۔ اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو کل شاہ زیب حبیب صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس سلسلے میں، تو ان کے بیٹے رہتے ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا اور کیا عزم کا ارادہ کیا ہے، ان کے حوالے سے بات کریں گے ہم ساری۔ لیکن ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں جو ساری صورتحال ہو رہی ہے، کیا یہ 12 سیٹیں جو مہاجروں کی سیٹیں ہیں، یہ کیا سلسلہ اس حوالے سے؟ ان کے 38 مطالبے تھے، ان 38 مطالبات میں سے حکومت نے، ان کی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، انہوں نے ان کے 35 مطالبات منظور کیے۔ 12 سیٹوں کا مسئلہ پڑا جو کہ مہاجر سیٹوں کا ہے، لیکن ان کی ٹوٹل تقریباً 53 سیٹس ہوتی ہیں، جبکہ یہ جو کمیٹی ہے آزاد کشمیر کی جو کمیٹی ہے جسے کہ اب کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، اور احمد جو ان کے وزیر اعظم صاحب ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جلاؤ گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی جو کرے گا وہ ان کا جو اس کے حامی ہوگے وہ طالبان کے حامی سمجھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ تو خیر گزشتہ 1-2 دن سے بند ہی ہے، یہ چند دنوں سے آزاد کشمیر کے حوالے سے پھر بھی جو صورتحال وغیرہ جو آ رہی ہے نظر، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لیکن جو یہاں پہ حالانکہ آزاد کشمیر پہ جو ان کا کنٹرول ہے حکومت کا اتنا زیادہ نہیں ہے، ان کی اپنی ہی الیکشنز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ہی گورنمنٹ الیکٹڈ ہوتی ہے زیادہ تر۔ صرف جو مہاجر لوگ ہیں، وہ لوگ جو آئے ہیں باہر سے، پاکستان سے یا جو جموں کشمیر سے یا دوسری جگہوں سے آتے ہیں، ان کے ووٹ کے ایشو کا مسئلہ جو کہ ٹوٹل 12 سیٹس ہیں۔ اور یہ جو کمیٹی ہے جنہوں نے یہ کیا ہے، یہ ان بقول ان کے یہ جو کمیٹی ہے جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے 9 جون کو ہڑتال کرنی تھی جو کہ پہلے ہی انہوں نے کر دی ہے اس حوالے سے۔ لیکن حالانکہ اگر دیکھا جائے پاکستان کا ان کے ساتھ بے شک یہ کسی حد تک پاکستان انہیں سپورٹ کرتا ہے فائنینشلی بھی، بجٹ کے حوالے سے تقریباً آزاد کشمیر کا 60 ارب روپیہ ہے جو کہ یہ لوگ خود اپنے بجٹ میں ڈالتے ہیں، جبکہ تقریباً کم و بیش 320 یا 325 ارب روپیہ پاکستانی حکومت ان کو بجٹ کے لیے دیتی ہے، ان کے لیے دیتی ہے تاکہ آپ اپنا انفراسٹرکچر چیزیں کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو بجلی کی قیمت ہے وہ 3 روپے یونٹ ہے۔ یہ جس طرح کے پی کی میں جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بجلی تو ہم بناتے ہیں، پھر ہمیں ہی کیا آپ مہنگی بیچیں گے، تو وہاں پہ بھی جو سستی دی جاتی ہے، جبکہ سندھ میں اور پنجاب میں جو ہے بجلی کی قیمتیں آپ کو پتا فی یونٹ کے حساب سے کہاں پہنچی ہوتی ہے، اور اب تو 400 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا، پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز کی مہنگائی ہوگی۔ لیکن آزاد کشمیر میں 3 روپے کی فی یونٹ بجلی ہے، یہاں پہ ان کو 320 یا 325 ارب روپیہ اس طرح سے بجٹ دیا جاتا ہے، جبکہ حکومت پاکستان کا ان کو کہنا تھا کہ اب ہم آپ کو اس کے علاوہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کی جو تھی سپریم کورٹ تھی، انہوں نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کہ آپ بیٹھیں مل کر بات کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کے 38 جو تھے ان کے مطالبات میں سے 35 مطالبات مانے گئے ہیں، تو ہم اس پہ بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اگر ہو سکتا تھا کہ شاید 12 کے بجائے کم سیٹس بھی کر لیں، لیکن جو اس کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں نا یہ لوگ، انہوں نے ٹویٹر پہ جو ٹویٹ کیا ہوا ہے
यहाँ पे جوائنٹ عوامی ایکشن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو یہ مطالبہ جو ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جو ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 1974 سے پہلے، اس سے پہلے تک تھی ہی نہیں یہ 12 مہاجر سیٹیں، اس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ یہ جب سے آیا ہمارے ملک میں ہارس ٹریڈنگ ٹائپ کی، یا یہ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کے تبدیل کرنے کے حوالے سے وہ سب چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنی ان کی ٹوٹل سیٹس ہے اس میں سے 12% بھی اگر یہ مہاجر سیٹیں آتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کا جو اثر ہے 12 مہاجر سیٹ سے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ یا ان کا جو اپنا حکومت کا نظام ہے، اس میں وہ پوری کی پوری آزاد کشمیریوں کی رائے شامل نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ چلے 12 سے آپ کم کر لیتے، 6 کر لیتے، 7 یا 8 کر لیتے۔ پہلے تو انہوں نے پولیس کو بھیجنے کا کہا، پنجاب کی پولیس نے جانا تھا، پھر اسلام آباد کی پولیس کے حوالے سے بھی کہا گیا۔ اس کے حوالے سے جو بی بی سی کی رپورٹ تھی، وہ بھی کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بی بی سی نے اس لیے اس کو کور کیا کیونکہ یہ جو آئی جی اسلام آباد تھے، ان کا ایک جو تھا نا، وہ جو ایک فون کال تھی ان کی جس پہ انہوں نے میسج دیا تھا، وہ بہت وائرل ہوا، جس میں آپ دیکھ سکتے کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کا کشمیر ڈیوٹی پر جانے سے انکار ہے۔ آئی جی سندھ اسلام آباد اعجاز چیمہ کے کشمیر ڈیوٹی پر جانے والے ملازمین سے خطاب پر درجنوں ملازمین نہ پہنچے، جس سے آئی جی کا خطاب التوا کا شکار ہوا۔ پولیس آفیسر نے اہلکاروں کو فوری پولیس لائن پہنچنے کی ہدایت کی، نہ پہنچنے والوں پر مقدمات درج کر کے اڈیالہ جیل بھجوانے کی دھمکی۔ یہ جو دھمکی تھی نا، یہ اس کی جو ویڈیو کے میسج تھا، یہ اصل میں بی بی سی نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ آخر یہ اس طرح سے انکار کرنے پر ان کو اڈیالہ جیل میں اسلام آباد کے پولیس اہلکاروں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ اور ایک جو احمد علی ایک کانسٹیبل تھے، انہوں نے کشمیر جانے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کو وہ نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ نوکری سے برخاست کرنے کی جو ان کا لیٹر ہے، وہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ پھر بی بی سی نے جب ایس پی اویس علی سے کانسٹیبل احمد علی کے بارے میں پوچھا، تو جو ایس پی صاحب تھے اویس علی، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کانسٹیبل صاحب احمد علی سے کہا کہ ہاں ہم آپ کو آزاد کشمیر بھیجیں گے، تو وہ انہوں نے جانے کی بجائے انکار کر دیا اور ڈیوٹی نہیں دی، جس کی وجہ سے ہم اور اس کے انکار کیا، لیکن جو تسلی بخش جواب نہیں دے سکے کہ آخر وہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے، جس کی وجہ سے ہم نے انہیں نوکری سے برخاست کر دیا۔ اور اس کے علاوہ حالانکہ پاکستان کے جو وزیر خزانہ اورنگزیب ہے، انہوں نے تو کہہ دیا جی، ہاتھ کھڑے کر دیے جی انہوں نے کہ ہمارا جو بجٹ ہے نیچے جو ہے آئی ایم ایف ہے اور اوپر اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان کا کہنا تھا ہمارا بجٹ جیسا مرضی ہو۔ عوام کی اپنی بھی یہاں پہ بہت مشکلات ہے، جہاں پہ بجلی کے یونٹ مہنگی ہونے کا اتنا خطرہ ہے، اس 400 روپے لیٹر جو ہے پیٹرول، یہ اس کے 400 یا اس سے آگے پیچھے ہوتا ہی رہتا ہے کبھی نہ کبھی۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ بجلی کے حوالے سے مارکیٹ میں 645 کی جو واٹ کی جو تھی پلیٹ، 645 واٹ کی جو پلیٹ تھی، وہ 22,000 سے اس کی قیمت بڑھ کے 31,200 روپے ہو گئی ہے۔ حکومت نے لیوی ختم کر دی ہے، جبکہ اسے کے حوالے سے جو نعیم الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کرپشن اور نااہلی چھپانے کے لیے یہ سب کام کر رہی ہے، اور یہ بجلی کے جو سولر پلیٹیں ہیں 645 روپے کی، 645 واٹ کی، یہ 22,000 سے اتنی زیادہ کیسے ہو گئی 31,200 روپیہ۔ اس کے حوالے پاکستان کے اپنے بہت سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 72 کو گرفتار کیا گیا ہے، پاکستان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو 72 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو بھی پاکستان ان کی آزاد کشمیر کی حکومت ہے، انہوں نے کہا ہم نے انہیں سیف رکھا ہوا ہے، یہ اس لیے یہ کر دیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہوئی کہ لسٹ جاری ہوئی ہے اور ان کو کل عدم کیوں قرار دیا گیا ہے کہ ان کی 38 مطالبات میں سے 33 مطالبات مانے گئے، جبکہ مہاجر جو سیٹ تھی وہ صرف 12 تھی جس کا انہوں نے ایشو بنایا ہے، اور 12 کا جو ایشو بنایا اس کی وجہ سے اگر 12 بھی مہاجر سیٹیں ہوتی ہیں کم بھی کی جا سکتی تھی۔ ویسے اگر یہ اور بیٹھا جاتا تو ٹیبل ٹاک اور بھی ہو سکتی تھی گورنمنٹ کے ساتھ۔ اس کے باوجود انہوں نے
آزاد کشمیر کی جو سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی پڑی ہے، اس کے علاوہ جو ان کو جو کل عدم قرار دیا گیا ہے بقول آزاد کشمیر حکومت کے، کہ جب ان سے کو گرفتار کیا گیا ہے تو ان کے جو رابطے بیرون ملک تک بھی پائے گئے ہیں۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے کچھ اس قسم کی لگ رہی کہ کیا 9 مئی ثابت ہوگا، کیا یہ جو الیکشن کے جو ہے ان کی جو سیٹس کا مسئلہ ہے اور یہ جو مسئلہ ہے کیا آزاد کشمیر ایک نیکسٹ بنگلہ دیش، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو سکے گا، کیا آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ کبھی بن سکے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ آج کل لوگوں کے لیے بہت ہی برتا حیرت میں ہیں لوگ اس حوالے سے کہ صرف ایک 12 سیٹس کے حوالے سے، جبکہ ان 12 سیٹوں میں سے بھی اگر قانون پاس بھی کرنا تو ہمیشہ ہر ملک میں تقریباً 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اب سیٹس کم کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ جو BBC کی رپورٹس بھی آئی، یہ سب چیزیں اب فوج بھی طلب ہو چکی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں۔ اللہ کرے کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، جبکہ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو امان دیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دفعہ 144 نافذ ہوئی ہوئی ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کی ہے، PTI کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ تقریباً 20 حلقوں میں PTI چھائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ عوام کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے، یہ چھائی ہوئی ہے، لیکن بہت زیادہ شور جو عوام کر رہی ہے وہ یہ بھی کری کہ کیا فارم 47 کی طرح کا حساب ہوگا، کیا یہ جیتتی ہوئی PTI کیا اگلی صبح کل کو یہ جو ہے کیا سچویشن ہوگی؟ ابھی تو یہ ویڈیو اس طرح رات کو ریکارڈ ہو رہی ہے، سنڈے کے ٹائم پہ صبح جب آپ کے پاس اپلوڈ ہوگی صبح اور بھی زیادہ کلیئر سچویشن ہو جائے گی۔ اور یہ جو ساری سچویشن کیا بڑے بڑے جو برج الٹے ہیں گلگت بلتستان میں، عوام نے اپنا فیصلہ صاف سنا دیا۔ عمران خان کے حق میں گئے ہیں ووٹ، لوگ بہت زیادہ اس کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے، 20 کے قریب حلقوں میں PTI یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ عام عوام کا، پاکستانی عوام کا آزاد کشمیر کی اس سچویشن کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جو بجٹ ہے انشاءاللہ ہمارا بھی بہتر ہو، اور ہم ان کے یہ بھی جو حکومت نے پاکستان نے کہا کہ ہم اپنے بجٹ میں سے ان کو بھی زیادہ بجٹ دیں گے جو کہ دیتے ہیں۔ یہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی آزاد کشمیر نیا ایک علیحدہ سے ایک نیا جو نیکسٹ بنگلہ دیش بنے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا ضرور